السلام علیکم ناظرین، آج 3 اور اسلامی واقعات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو پہلا واقعہ ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ کشتی اگلی منزل کی جانب روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ملاح بار بار گھنٹیاں بجا کر مسافروں کو مطلع کر رہا تھا تاکہ جس نے بھی سوار ہونا ہو وہ جلدی سے آ جائے۔ مسافر بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے آتے جا رہے تھے۔ جسے جو جگہ پسند آتی وہ وہیں بیٹھتا جا رہا تھا۔ ان مسافروں میں جوان بھی تھے اور بوڑھے بھی، ادھیڑ عمر بھی تھے اور بچے بھی، مگر سب نے اجلے اور صاف ستھرے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، گویا ہر شخص پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ کسی کے پاس سامان کم تھا جبکہ کسی کے پاس قدرے زیادہ، مگر سب کی منزل ایک تھی۔ کشتی اب مسافروں سے تقریباً بھر چکی تھی۔ ملاح نے روانگی کی گھنٹی بجائی ہی تھی کہ دور سے ایک مسافر نے آواز دی، ذرا ٹھہرو بھائی، مجھے بھی ساتھ لیتے چلو۔ تمام مسافر اس اجنبی آواز کی جانب متوجہ ہوئے۔ ملاح نے بھی ہاتھ روک لیے۔ وہ مسافر جب قدرے قریب پہنچا تو سب نے دیکھا کہ وہ تو ایک انتہائی مفلوق الحال شخص ہے، میلے کچیلے کپڑے اور وہ بھی جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے، سر کے بال الجھے ہوئے اور بڑے ہوئے۔ اکثر مسافروں نے ملاح سے کہا، میاں اس مسافر کو نہ ہی بٹھاؤ تو بہتر ہوگا، یہ تو سارے سفر کا مزہ ہی کرکرا کر دے گا۔ مگر ملاح کے جی میں خدا معلوم کیا آئی کہ اس نے بلند آواز سے کہا، بھائی صاحب تشریف لے آئیے اور وہ ادھر ایک کونے میں بیٹھ جائیے۔ وہ مفلوق الحال مسافر کشتی پر سوار ہوا تو اس نے سب کو سلام کیا اور پھر خاموشی کے ساتھ ملاح کے اشارے اور ہدایت کے مطابق کشتی کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اکثر مسافروں نے ملاح کی اس بات کو پسند نہ کیا، مگر چونکہ کشتی میں ملاح ہی کی مرضی کے مطابق مسافر سوار ہوتے ہیں، اس لیے کوئی شخص واضح طور پر مخالفت کی جرت نہ کر سکا۔ اب ملاح نے روانگی کی گھنٹی پھر سے بجائی اور کشتی کو دریا کی لہروں پر سوار کیے خراما خراما آگے بڑھانے لگا۔ لمحے گزرتے جا رہے تھے، ساعتیں بکھرتی جا رہی تھیں اور کشتی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی کہ یکایک ایک مسافر نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ چلانے لگا، میرا قیمتی موتی گم ہو گیا ہے، میرا نادر و نایاب موتی کھو گیا ہے، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ سب مسافر اس کی آواز پر چونک اٹھے۔ ساری کشتی میں ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ قیمتی موتی ہاتھ نہ آیا۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے زور سے کہا، بھائیو موتی کو کشتی میں کیوں تلاش کرتے ہو؟ یہ گم نہیں ہوا بلکہ چوری ہوا ہے، اور یہ چوری لازماً اس مفلوق الحال شخص نے ہی کی ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسے کشتی میں نہ بٹھاؤ، مگر میری تو کسی نے سنی ہی نہیں، اب نتیجہ خود ہی بھگتو۔ ایک ایک کر کے تمام مسافر اس بات پر متفق ہو گئے کہ وہ قیمتی موتی سب سے آخر میں سوار ہونے والے مفلوق الحال مسافر نے ہی چرایا ہے۔ سب لوگ مل کر اس مسافر کو زد و کوب کرنے لگے اور تقاضا کرنے لگے، سیدھی طرح موتی دے دو ورنہ ہم سے زیادہ برا کوئی نہ ہوگا، اپنی عافیت چاہتے ہو تو معافی مانگو اور موتی اس کے اصلی مالک کو لٹا دو۔ اس مفلوق الحال مسافر نے اس صورتحال میں آسمان کی جانب نظریں اٹھا کر رب رحمان و رحیم سے دعا کی، اے مالک تو ہی علیم و خبیر ہے، دلوں کے حال تو ہی بہتر جانتا ہے، تجھے علم ہے کہ میں نے چوری کبھی نہیں کی، تو ہی میری بے گناہی کی گواہی دے سکتا ہے۔ اور پھر چشم فلک کے ساتھ ساتھ تمام مسافروں نے بھی دیکھا کہ دریا میں سے سینکڑوں مچھلیوں نے سر باہر نکالے اور سب کے منہ میں ایک ایک موتی تھا، بالکل وہی موتی جو گم ہوا تھا۔ اس مفلوق الحال مسافر نے ایک قریبی مچھلی کے منہ سے موتی لے کر اس مسافر کو دے دیا، مگر اب تو فضا بالکل ہی بدل چکی تھی۔ تمام مسافروں نے اس مفلوق الحال مسافر سے
معافی طلب کی اور اس مرد کلندر وقت کے ولی کے اس کرامت پر اسے ذوالنون کہنا شروع کر دیا جو بعد میں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہوئے۔ دوسرا واقعہ، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دراصل مصر کے رہنے والے تھے، چنانچہ اس نسبت سے مصری کہلائے۔ آپ نے زاہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضیات کے باعث شہرت حاصل کی۔ آپ نے اپنے من میں ڈوب کر حقیقت و معرفت کی منازل طے کیں اور زندگی کا سراغ پا لیا۔ عشق رب العالمین اور حب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حیات و مستعار کا اڑونا بچونا تھا۔ دریا کا سفر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ آپ اکثر و بیشتر ایک جگہ سے دوسری جگہ کشتی کے ذریعے ہی پہنچتے تھے، اور اکثر کشتی میسر نہیں آتی تو آپ پیادل سفر جاری رکھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ اٹکلیاں کرتے دریا کے کنارے مہوئے سفر تھے۔ یہ وسیع و عریض دریائے نیل تھا جو بے بکانہ رفتار اور قاہرانہ مقدار کے ساتھ رواں دواں تھا۔ دریا کو ہمیشہ اپنی موجوں کی طغیانیوں سے کام ہوتا ہے، اسے اس بات کی متعلقاً فکر نہیں ہوتی کہ کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ آپ ذکر و فکر میں محو مستغرق تھے۔ آپ کے لبوں پر تسبیح و تحمید تھی، قلب میں نور ایمان کی جگمگاہٹ تھی، وجدان میں ایقان کی علاوت تھی، چال میں وقار و قرار تھا تو چہرہ بھی گلے گلزار تھا۔ اتنے میں ان کے چلتے قدم رک گئے، مگر بلا وجہ نہیں، بلکہ انہوں نے دریا کے کنارے ایک انتہائی خطرناک اور زہریلا بچھو دیکھا تھا۔ انہوں نے جھٹ سے دوڑ کر قریب ہی سے ایک پتھر اٹھایا تاکہ اس بچھو کو مار سکیں، مگر بچھو نے جیسے ہی انہیں پتھر اٹھاتے دیکھا تو وہ اپنی پوری رفتار کے ساتھ دوڑا۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے وہ تھوڑی دور جا کر دریائے نیل کے کنارے کے بالکل قریب جا کر ٹھہر گیا۔ آپ بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے، مگر اسے مار نہ سکے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ دفتن دریا سے ایک موٹا تازہ مینڈک باہر نکلا۔ بچھو کود کر اس پر سوار ہو گیا اور یوں مینڈک نے تیزی سے تیر کر بچھو کو دریا کے دوسرے کنارے پہنچا دیا۔ ان کے لیے یہ سب کچھ حیرت و استعجاب کا باعث تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ سب قدرت کا کھیل ہے، اس کھیل کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کیسا اختتام ہوتا ہے، یہ ان کی سوچ و سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس لیے انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ فوری طور پر دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مینڈک اور بچھو کا پیچھا کرتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پر قدم رکھے تو انہوں نے دیکھا کہ خشکی پر پہنچ کر بچھو نے مینڈک کے اوپر سے نیچے چھلانگ لگائی اور زمین پر پوری رفتار کے ساتھ بے تحاشا دوڑنے لگا۔ آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ اب انہوں نے پتھر پھینک دیا تھا اور محض قدرت کی کارگزاری کا چشم حیرت سے نظارہ کر رہے تھے۔ ابھی تھوڑا سا فاصلہ ہی طے ہوا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شرابی شخص شراب کے نشے میں دھت بے سدھ پڑا ہوا ہے، جبکہ اس کے سر پر ایک بہت بڑا اژدہا پھن پھیلائے اسے ڈسنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ یکلخت بچھو تیزی کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اس نے اس اژدہے کو ایسا ڈنک مارا کہ اژدہا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر گیا۔ یوں اس شخص کی جان بچ گئی، جبکہ بچھو دوڑ کر دور نکل گیا۔ انہوں نے بچھو کا پیچھا کرنے کی بجائے اس شخص کو خواب غفلت سے جگایا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں ہڑبڑا کر اٹھا اور اپنے قریب پڑے ہوئے اژدہے کو دیکھ کر چیخ مار کر بھاگنے ہی والا تھا کہ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور اس سے کہا، میاں گھبراؤ نہیں، حیات و مہمات کے مالک نے تمہیں بچا لیا ہے، تمہاری یقینی موت ٹل گئی ہے، اور یہ سب کچھ رب و رحمان و رحیم کے فضل و کرم اور خاص عنایت و رحمت سے ہوا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے اسے تمام واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بتایا تو اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے ذوالنون مصری کہتے ہیں۔ اس شخص نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہنے لگا، اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ جی، آپ کس قدر رحیم و کریم ہیں۔
اپنے نافرمانوں پر ایسا احسان فرماتے ہیں تو اپنے فرمانبرداروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں گے۔ اے رب قادر و قدیر، مجھے قسم ہے آپ کی عظمت و جلال کی کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کی کسی صورت نافرمانی نہیں کروں گا۔ میرے مالک، آپ مجھے معاف فرما دیجئے گا۔ یا اللہ معافی، یا رب ذوالجلال معافی۔ پھر وہ شخص اس قدر رویا کہ اس کا تمام چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اب وہ رب و تعالیٰ کا نافرمان نہیں بلکہ انتہائی تابع فرمان بندہ بن چکا تھا، کیونکہ اگر رب تعالیٰ چاہیں تو قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ تیسرا واقعہ، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک ضروری کام کے ضمن میں ایک جگہ تشریف لے گئے تو آپ کو مصر کے بازار سے گزرنا پڑا۔ آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک جگہ پر چند نوعمر لڑکے اکٹھے ہیں، ان سب کے ہاتھوں میں پتھر ہیں اور وہ یہ پتھر ایک نوجوان کو مار رہے ہیں، مگر نوجوان ہے کہ پتھر بھی کھا رہا ہے اور مسکرا بھی رہا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یہ صورتحال دیکھ کر پریشان بھی ہوئے اور حیران بھی۔ آپ کو پریشانی اس بات کی تھی کہ آخر یہ لڑکے اس شخص کو پتھر کیوں مار رہے ہیں، تاہم آپ حیران اس بات سے تھے کہ وہ نوجوان پتھر کھانے کے باوجود مسکرا رہا ہے۔ آپ ان نوعمر لڑکوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ اس نوجوان نے کیا قصور کیا ہے کہ جس کی سزا تم اسے پتھر مار کر دے رہے ہو؟ لڑکوں نے کہا، یہ نوجوان پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس لیے ہم اسے پتھر مار رہے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لڑکوں سے پوچھا، اس نوجوان میں پاگل پن کی کون سی بات اور دیوانہ پن کی کون سی علامت تمہیں نظر آئی ہے کہ تم نے اسے پاگل اور دیوانہ سمجھ لیا ہے؟ لڑکوں نے بتایا، یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اب اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا، میاں یہ بتاؤ کہ کیا تم نے یہ کہا ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، یا یہ لڑکے تم پر غلط الزام لگا رہے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا، ان لڑکوں کا کوئی قصور نہیں، یہ مجھ پر کوئی الزام نہیں لگا رہے، یہ بالکل سچ بول رہے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور لمحہ لمحہ دیکھتا ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ ہر شے میں نظر آتا ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ لحظ لحظ اللہ تعالیٰ بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے پردہ میں آ جاؤں تو میں سمجھ لوں گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کی بات سن کر لڑکوں کو سمجھایا اور انہیں پتھر مارنے سے روکا، کیونکہ معرفت کی جو بات اس نوجوان نے کہی تھی وہ نوعمر لڑکوں کی سمجھ سے بالا تر تھی۔